بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت اسرائیل کو کن موقعوں پر روح قبض کرتے ہوئے رحم آیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا وائس چینل۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بیل آئکن پر کلک کریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ایک دن رسول خدا تشریف فرما تھے کہ حضرت اسرائیل آپ کی زیارت کے لیے آئے۔ رسول خدا نے ملک الموت سے پوچھا کہ تمہیں انسانوں کی روح قبض کرنے پر مامور کیا ہوا ہے، کیا کبھی ایسا ہوا کہ کسی کی روح قبض کرتے ہوئے تمہیں رحم آیا؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ ہاں رسول خدا، مجھے 2 موقعوں پر رحم آیا۔ پہلا جب سمندر میں طغیانی تھی، سمندر سے اٹھنے والی خوفناک لہروں نے ایک کشتی کا تیاں پاچا کر دیا۔ اس پر سوار لوگ ڈوب گئے، صرف ایک حاملہ عورت بچی جو کشتی کے ایک تختے پر سوار تھی۔ سمندر کی پرسکون لہروں نے اسے ساحل پر لا پھینکا۔ اسی دوران اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ مجھے حکم ہوا کہ میں اس عورت کی روح قبض کر لوں۔ اس وقت اس بچے پر مجھے بہت رحم آیا تھا۔ اور دوسرا جب میں شداد بن عاد نامی شخص کی جان قبض کر رہا تھا، جس نے خوبصورت اور بے نظیر بہشت بنانے کے لیے سالہ سال صرف کیے۔ اسے بنانے کے لیے اپنی تمام توانائی، امکانات اور مال و دولت لگا دی۔ من و ٹن سونا اور لاکھوں جواہرات اس کے ستونوں اور دربان کی سجاوٹ پر لگا دیے۔ جب وہ مکمل ہو گئی تو شداد اسے دیکھنے کے لیے گیا۔ جب اس نے گھوڑے سے اترنا چاہا تو دایاں پاؤں زمین پر اور بایاں پاؤں ابھی رکاب میں ہی تھا کہ اللہ کی جانب سے مجھے حکم ہوا کہ اس کی روح قبض کر لو۔ وہ بدبخت ابھی گھوڑے کی زین اور زمین کے درمیان ہی تھا کہ مر گیا۔ اس وقت مجھے اس پر بہت رحم آیا کہ ایک شخص نے ایک عمر اس امید سے گزاری کہ اس بہشت کا نظارہ کرے جو اس نے بڑی تمناؤں کے ساتھ بنوائی تھی، لیکن ابھی اس کی آنکھ اسے دیکھ نہ پائی تھی کہ موت نے اسے آ لیا۔ ابھی ملک الموت کی بات مکمل ہی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو رسول خدا پر نازل فرمایا۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ اے رسول خدا، اللہ نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور فرما رہا ہے کہ مجھے میری عزت و جلالت کی قسم ہے کہ وہ بچہ شداد ہی تھا۔ میں نے اسے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی لہروں سے بچایا، اس کی بغیر ماں کی تربیت کی اور بادشاہت عطا کی۔ اس کے باوجود اس نے کفران نعمت کیا اور خود پسندی اور تکبر سے کام لیا اور ہمارے مقابلے میں پرچم بغاوت بلند کیا۔ آخرکار ہمارے سخت قسم کے عذاب نے اسے دبوچ لیا تاکہ ہمارے دنیا والے جان لیں کہ ہم کافروں کو مہلت تو دیتے ہیں لیکن انہیں چھوڑتے نہیں ہیں، جیسے کہ قرآن میں ارشاد ہے کہ ہم تو صرف انہیں مہلت اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ جتنا گناہ کر سکیں کر لیں، ورنہ ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔